ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ کرتے وقت بالکل اسی لمحے اندر سے ایک آواز آئی ہو کہ یہ غلط ہے؟ ہاں، ایسا تو بہت بار ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، یہ کشمکش تو چلتی رہتی ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اندر کی آواز سننے کے باوجود ہم پھر بھی وہ قدم اٹھا لیتے۔ مطلب کوئی غیر ضروری مہنگی چیز خرید لی یا غصے میں کوئی ایسا رشتہ توڑ دیا جس کا بعد میں برسوں پچھتاوا رہا۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اس سیارے کے سب سے ذہین مخلوق ہیں، ہمارے پاس سوچنے سمجھنے والا اتنا پیچیدہ دماغ ہے، تو پھر یہ غلطیاں کیوں؟ ہاں نا، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم روٹین میں مطلب اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے راستے چنتے ہیں جو ہمارا اپنا ہی سکون برباد کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ الجھن ہے جس نے صدیوں سے فلسفیوں اور مفکروں کو پریشان کر رکھا ہے، اور ہم سب روز اس سے گزرتے ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم اسی الجھن کی تہیں کھولنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے محمد فاروق راشد صاحب کا ایک انتہائی فکر انگیز اداریہ موجود ہے۔ جی، فاروق صاحب بحریہ ماڈل اسکول کراچی سے وابستہ ہیں۔ اور انہوں نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت انسانی نفسیات کی جڑوں تک جاتا ہے۔ ان کے مضمون کا عنوان ہے ذوق انتخاب، انسان کی پہچان یا اس کا امتحان۔ اور اس عنوان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ زندگی کو کسی مجرد یا دور کے فلسفے کے طور پر نہیں دیکھتا، مطلب یہ اسے روزمرہ فیصلوں کے ایک تسلسل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی وہ ہے جو حالات ہمارے ساتھ کرتے ہیں، رائٹ؟ بالکل، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی ان فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے جو ہم ان حالات کے جواب میں کرتے ہیں۔ صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک ہم مسلسل انتخاب کی ایک چکی میں پس رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاروق صاحب کی تحریر ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے کہ یہ جو ہم روزانہ سینکڑوں فیصلے کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی ہمارا شعوری انتخاب ہے یا محض خواہشات کی اندھی پیروی؟ اور یہیں سے اس تصور کی گہرائی شروع ہوتی ہے، جب انسان کا انتخاب اس کے شعور اور اخلاقی بصیرت کے ساتھ جڑتا ہے تو تحریر اسے ذوق انتخاب کا نام دیتی ہے۔ اچھا، مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہے۔ ہم انتخاب یا چوائس کا لفظ تو روز سنتے ہیں، یہ عام پسند اور اس ذوق انتخاب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ بہت اہم تفریق ہے۔ عام انتخاب محض کسی چیز کی طرف کھینچے چلے جانے کا نام ہے، یعنی یہ ایک طرح کا ری ایکشن یا رد عمل ہے۔ مطلب اگر مجھے ایک خاص رنگ کی قمیص پسند آ گئی اور میں نے لے لی تو کیا وہ میرا ذوق انتخاب ہے؟ نہیں، وہ محض ایک پسند ہے۔ جیسے آپ کو بھوک لگی، سامنے جو ملا کھا لیا، یا کوئی چیز چمکدار لگی اور آپ نے اسے حاصل کرنے کی ضد شروع کر دی۔ لیکن ذوق انتخاب محض پسند نہیں ہے، یہ سمجھ کے ساتھ پسند کرنے کا نام ہے۔ سمجھ کے ساتھ پسند کرنا، واہ، یہ الفاظ کا چناؤ بہت زبردست ہے۔ ہم اکثر پسند اور خواہش کو ایک ہی خانے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن تحریر کے مطابق ذوق انتخاب ذمہ داری کے ساتھ خواہش کا نام ہے۔ یہ طے کرنا کہ کس چیز کو چننا ہے، کیوں چننا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے کس حد تک چننا ہے۔ یعنی یہ ہمارے اندر کا کوئی ایسا فلٹر ہے جو ہماری عام خواہشات کو عقل کی چھلنی سے گزارتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مصنف نے اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ استعمال کی ہے۔ وہ اسے انسان کے باطن کا ایک ایسا چراغ قرار دیتے ہیں جو فیصلوں کی راہداریوں کو روشن کرتا ہے، تاکہ انسان اندھیرے میں ٹھوکر نہ کھائے۔ جی، اور یہ چراغ باہر کی دنیا کو نہیں بلکہ انسان کی اپنی ترجیحات کو روشن کرتا ہے۔ یہ چراغ والی تشبیہ اپنی جگہ بہت دلکش ہے، لیکن اگر میں اسے آج کے دور پر لاگو کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ اندھیرا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر طرف ضرورت سے زیادہ روشنی ہے، مطلب معلومات اور آپشنز کی بھرمار ہے۔ ہم کسی سپر مارکیٹ میں کھڑے ہوں یا انٹرنیٹ پر سکرول کر رہے ہوں، ہر چیز ہماری توجہ مانگ رہی ہے۔ ہاں، ایک عجیب سا شور ہے ہر طرف۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس قدر چکا چوند میں کوئی باطنی چراغ واقعی کام کر سکتا ہے، یا ہم بس اس روشنی سے اندھے ہو کر ٹکراتے پھر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسئلہ بیرونی اندھیرا نہیں بلکہ ایک طرح کی ذہنی دھند ہے جو اسی معلومات کی بھرمار سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس باطنی چراغ یعنی ذوق انتخاب کی اصل طاقت سامنے آتی ہے۔ جب باہر کی چکا چوند آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہو،
تب صرف وہی انسان درست فیصلہ کر سکتا ہے جس کے اندر کا معیار واضح ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے؟ 100%۔ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم کسی انسان کا کوئی فیصلہ دیکھتے ہیں تو ہم صرف اس کا عمل نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اس کا پورا اندرون پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے انسان کے ہر عمل کا ایکس رے نکالنے والی بات ہو گئی، اور ظاہر ہے یہ انتخاب صرف بازار سے چیزیں خریدنے تک محدود نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر یہ ایک باطنی معیار ہے تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں نظر آنا چاہیے۔ ماخذ میں اس ذوق انتخاب کی کچھ اقسام یا دائرے بھی بیان کیے گئے ہیں نا؟ جی، مصنف نے اسے 4 واضح دائروں میں تقسیم کیا ہے، اور اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ صحیح، تو پہلا دائرہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا اور بنیادی دائرہ ہے فکری ذوق انتخاب۔ یہ انسان کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ خیالات، نظریات اور معلومات کے انبار میں سے اپنے لیے درست اور تعمیری چیز کو الگ کرتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں کیا یہ فکری انتخاب سب سے مشکل امتحان نہیں بن گیا ہے؟ یہ سب سے بڑا اور خطرناک امتحان ہے۔ مطلب جب ہم سوشل میڈیا پر سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ کس خبر پر رکنا ہے اور کسے نظر انداز کرنا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر ان چیزوں پر رکتے ہیں جو ہمارے غصے کو بھڑکاتی ہیں یا سنسنی پھیلاتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک طرح سے ہم اپنے دماغ کو کچرا کھلا رہے ہیں نا؟ بالکل، یہ ذہنی خوراک کا انتخاب ہی تو فکری ذوق انتخاب ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا براہ راست اثر دوسرے دائرے پر پڑتا ہے، جو کہ اخلاقی ذوق انتخاب ہے۔ اخلاقی ذوق انتخاب یعنی اچھے اور برے کا فیصلہ؟ جی، اگر کوئی شخص فکری طور پر سنسنی اور منفی خیالات چن رہا ہے تو اس کا اخلاقی انتخاب کبھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ ذوق طے کرتا ہے کہ ہم اچھے اور برے رویوں میں سے کسے اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی ہمیں اشتعال دلائے تو کیا ہم جواب میں گالی کا انتخاب کرتے ہیں یا درگزر کا؟ یہ انتخاب بتاتا ہے کہ ہمارا اخلاقی قد کتنا ہے۔ یہاں مجھے ایک چیز پر تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ماخذ میں جو تیسرا دائرہ بیان کیا گیا ہے وہ جمالیاتی ذوق انتخاب ہے۔ جی، جمالیات پر بھی بات کی گئی ہے، جس میں لباس، آرٹ اور ماحول میں خوبصورتی کو پہچاننے کا ذکر ہے۔ کیا یہ ذرا اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس والا تصور نہیں لگتا؟ وہ کیسے؟ مطلب ایک عام انسان جو بمشکل اپنی روزی روٹی پوری کر رہا ہے، جو مہنگائی سے لڑ رہا ہے، ہم اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اعلیٰ جمالیاتی ذوق کا مظاہرہ کرے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے، لیکن دیکھیں، یہاں جمالیات کا مطلب مہنگے برانڈز پہننا یا قیمتی پینٹنگز خریدنا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر جمالیاتی ذوق کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ دراصل نفاست اور شائستگی کا نام ہے۔ ایک مزدور کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی گفتگو میں جو شائستگی ہوگی، اس کے لہجے میں جو ٹھہراؤ ہوگا، وہ اس کا جمالیاتی ذوق ہے۔ اچھا، یعنی سادگی میں بھی ایک طرح کا حسن۔ بالکل، یہ بے ہنگم شور کے بجائے سکون کو چننے کا نام ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ترتیب پیدا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہوں۔ واہ، یہ نقطہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اور یہی چیز پھر ہمیں چوتھے دائرے کی طرف لے جاتی ہے، جسے عملی ذوق انتخاب کہا گیا ہے۔ عملی ذوق انتخاب یعنی وہ فیصلے جن کا اثر ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے ہم اپنا وقت کہاں خرچ کر رہے ہیں یا ہم نے کن لوگوں کو اپنا دوست چنا ہے۔ ہاں جی، ہماری ترجیحات۔ اور غور کریں تو یہ چاروں دائرے ایک دوسرے کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ مطلب یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے؟ 100%۔ فکری پختگی کے بغیر اخلاقی رویے نہیں بنتے، اخلاقیات کے بغیر جمالیاتی نفاست نہیں آتی، اور ان تینوں کے بغیر روزمرہ کے عملی فیصلے کبھی درست سمت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو اگر درست کام کر رہا ہو تو پوری زندگی ایک متوازن رفتار سے چلتی ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی پرسکون رفتار سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان چاروں دائروں میں درست یا غلط انتخاب کر لیتے ہیں تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماخذ میں اس حوالے سے کچھ نتائج کا ذکر کیا گیا ہے نا؟ جی، مصنف نے مثبت ثمرات اور خطرناک مضمرات کو بہت گہرائی میں جا کر بیان کیا ہے۔
وہ بتاتے ہیں کہ جس انسان کا ذوق انتخاب پختہ ہو جائے اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ کم وسائل میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ اس کے لیے خوشی کا پیمانہ مادی چیزوں کی کثرت نہیں رہتا، بلکہ ان چیزوں کا معیاری استعمال بن جاتا ہے۔ صحیح، وہ چیزوں کے پیچھے اندھا دھند نہیں بھاگتا۔ تحریر میں ایک انتہائی طاقتور تشبیہ دی گئی ہے کہ ذوق انتخاب کا حامل شخص اس کسان کی طرح ہیں جس کے ہاتھ میں ایک سادہ سا بیج ہو۔ ایک بیج؟ ہاں، لیکن وہ اپنی سمجھ اور محنت سے اس ایک بیج کو ایک سرسبز اور گھنے درخت میں بدل دیتا ہے۔ یہ بیج والی مثال تو یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ وسائل کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ وہ ویژن ہے جو ان وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ بالکل درست۔ اس کے بالکل برعکس اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، مطلب اگر انتخاب غلط ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر انتخاب غلط ہو جائے تو انسان محض اپنی وقتی خواہشات کے طوفان میں تنکوں کی طرح بہنے لگتا ہے۔ وہ وسائل کو بے دردی سے ضائع کرتا ہے اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی بے چینی آ جاتی ہے۔ ہاں، عدم توازن، حسد اور مقابلہ بازی۔ اور ماخذ نے غلط انتخاب کے نتائج کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسی اصطلاح استعمال کی ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے اسے چمکدار اندھیرا قرار دیا ہے۔ چمکدار اندھیرا، واو! وہ لکھتے ہیں کہ غلط انتخاب ایسا ہے جیسے کوئی روشنی کو چھوڑ کر اس چمکدار اندھیرے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے۔ یہ الفاظ بظاہر ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں نا؟ ہم عام طور پر اندھیرے کا تصور ایک کالی، خوفناک رات کے طور پر کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ چمکدار اندھیرا کیا ہے؟ اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرض لے کر کوئی بہت مہنگی گاڑی خرید لے۔ ایک بہترین مثال ہے یہ۔ باہر سے دیکھنے والوں کو وہ ایک چمکتی ہوئی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن اس شخص کا اپنا اندرون، اس کی راتوں کی نیند، اس قرض کے بوجھ تلے اندھیرے میں ڈوب چکی ہوتی ہے۔ جی، وہ ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے جو دور سے تو پانی لگتا ہے لیکن قریب جانے پر ریت ثابت ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ چمکدار اندھیرا وہی جھوٹی کامیابیاں، سوشل میڈیا کی واہ واہ اور کھوکھلے رشتے ہیں جو باہر سے تو بہت پرکشش لگتے ہیں لیکن اندر سے انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب معاشرے کی اکثریت سطحی چیزوں کا انتخاب کرنے لگتی ہے تو وسائل ان چیزوں پر ضائع ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقی قدر نہیں ہوتی۔ دکھاوا ایک کلچر بن جاتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کی چمک دیکھ کر اپنے حصے کا اندھیرا بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے کہ کیسے ہم سب جانے انجانے میں اس چمکدار اندھیرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن یہ سب ایک دن میں تو نہیں ہوتا۔ نہیں، اس کی پوری ایک تاریخ ہوتی ہے۔ کارڈ ہمارے زندگی میں سفر کیسے کرتا ہے، یہ عادتیں جڑ کہاں پکڑتی ہیں۔ اور اسی لیے مصنف نے زندگی کے مختلف مراحل کا ایک تفصیلی خاکہ کھینچا ہے۔ اس عمارت کی پہلی اینٹ دراصل بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ بچپن میں؟ جی، تحریر میں بچوں کی نفسیات کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ ایک بچہ ہے جو کھلونوں کی دکان میں جا کر ہر چیز مانگتا ہے۔ وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے اور وہ بھی۔ اور اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بچے کو ہر چیز دلا دیں گے تو وہ اس سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، مطلب وہ ایک اچھے پیرنٹس بن رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ والدین کا اصل کام بچوں کو صرف چیزیں فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں انتخاب کرنا سکھانا ہے۔ مطلب انہیں بتانا کہ کیا چننا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ ہاں، دوسری طرف وہ بچہ ہے جو اپنے محدود کھلونوں کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا نیا بنا سکتا ہوں۔ جو بچہ بچپن میں ہر کھلونا مانگنے کی ضد کرتا ہے، اس کا یہ رویہ پختہ ہو کر جوانی میں دنیاوی عہدے اور چیزوں کی ہوس بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم بچپن میں ہی اس چمکدار اندھیرے کی پہچان نہیں کرواتے تو ہم خود اپنے بچوں کو اس راستے پر دھکیل رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور بچپن کے بعد تو پھر نوجوانی کا طوفانی دور آتا ہے جہاں ہارمونز اور جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ ہاں، نوجوانی کا دور وہ ہے جہاں آپ کے ذوق انتخاب کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس عمر میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہجوم کا حصہ بنے، لوگ اسے قبول کریں۔ اور آج کے دور میں تو سوشل میڈیا نے اس ہجوم کی آواز کو لاکھوں گنا بڑھا دیا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا آج کے نوجوان کے پاس وہ ڈھال ہے جو اسے اس بھیڑ سے بچا سکے؟ ایک مضبوط ذوق انتخاب ہی اسے یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہجوم سے الگ کھڑا ہو سکے
اور وہی چنیں جو اس کی فکری اور اخلاقی صحت کے لیے بہتر ہے۔ اور جو اس مرحلے سے گزر جاتا ہے وہ پھر عملی جوانی کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ ماخذ میں اسے فیصلوں کا میدان کہا گیا ہے نا؟ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا کیریئر کیا ہوگا، ہمارا لائف پارٹنر کون ہوگا، ہم اپنا کمایا ہوا پیسہ کہاں خرچ کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فیصلے واپس نہیں لیے جا سکتے۔ ایک غلط انسان کا انتخاب یا ایک غلط کیریئر کا چناؤ برسوں کی محنت کو راکھ کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو سب سے تکلیف دہ سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا میں نے یہ کیریئر واقعی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر چنا تھا یا صرف اس لیے کہ معاشرے میں اس کا رعب تھا؟ اور ان کٹھن فیصلوں کا حتمی نتیجہ ہمیں زندگی کے آخری مرحلے یعنی پختہ عمر اور بزرگی میں نظر آتا ہے۔ بڑھاپا، جہاں انسان کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھے۔ جی، مصنف اسے حاصل زندگی کا مرحلہ کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے پچھلے تمام انتخاب ایک تصویر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر جوانی میں فیصلوں کا معیار درست رہا ہو تو یہ بڑھاپا ایک پرسکون اور گھن سائی کی طرح ہوتا ہے۔ انسان دوسروں کے لیے حکمت کا چشمہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر زندگی بھر فیصلے صرف خواہشات اور اندھی تقلید کے زیر اثر کیے گئے ہوں تو پھر یہ عمر صرف پچھتاووں کا ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، وہ بس ان لمحوں کو یاد کر کے کڑھتا رہتا ہے۔ بالکل، انسان سوچتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت وہ راستہ نہ چنا ہوتا، کاش میں نے اس چمکدار اندھیرے کو روشنی نہ سمجھا ہوتا۔ یہ یادوں اور پچھتاؤں کا بوجھ ایک بہت ہی بھاری اور تلخ حقیقت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان میں سے بہت سوں کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم سب نے زندگی میں کہیں نہ کہیں غلط راستے چنے ہیں۔ یہ ایک بہت فطری احساس ہے۔ اور یہ احساس انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آج زندگی کی 40ویں یا 50ویں بہار میں یہ احساس ہو کہ وہ غلط سمت میں بہت دور نکل آیا ہے تو کیا اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ خوش قسمتی سے انسانی شعور کی یہ خوبی ہے کہ وہ کسی بھی وقت بیدار ہو سکتا ہے۔ ماخذ میں اس کا بہت واضح تدارک یا ریمیڈی بتائی گئی ہے۔ اچھا، تو کیا ہے وہ عملی راستے؟ مصنف نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے 4 عملی راستے تجویز کیے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہی ہے کہ انسان مسلسل سیکھنے کے عمل سے جڑا رہے۔ علم اور شعور وہ تیل ہے جو اس چراغ کو روشن رکھتا ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے اپنے ارد گرد کے ماحول اور صحبت کا انتخاب۔ دیکھیں، آپ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی ترجیحات آہستہ آہستہ آپ کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ چمکدار اندھیرے کے پیچھے بھاگنے والوں میں بیٹھیں گے تو آپ بھی اسی دوڑ کا حصہ بن جائیں گے۔ اور تیسرا اور چوتھا راستہ ہے خود احتسابی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور چوتھا راستہ ہے اپنی زندگی میں سادگی اور شکر گزاری کو اپنانا۔ اگر میں ان سب پر غور کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خود احتسابی کا مرحلہ ہے نا، یہ انسانی انا کے لیے موت سے کم نہیں ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اقرار کرے کہ میں غلط تھا، میں نے اپنے زندگی کے 10 سال ایک بے معنی دوڑ میں ضائع کر دیے۔ ہم انسان فطرتاً اپنے فیصلوں کا دفاع کرتے ہیں، ہم بہانے تراشتے ہیں۔ یہ خود احتسابی کا کڑوا گھونٹ پینا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہمارا دماغ ہماری انا کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مختلف ڈیفنس میکانزمز بناتا ہے۔ وہ ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے یا سب لوگ ہی ایسا کر رہے تھے۔ بالکل، ہم سب کو بلیم کرتے ہیں سوائے خود کے۔ لیکن جب تک انسان اس خول کو توڑ کر اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، اس کے ذوق انتخاب کا چراغ دوبارہ نہیں جل سکتا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں چوتھا نقطہ یعنی شکر گزاری اور سادگی انسان کی مدد کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا شکر گزاری سے انسان کے فیصلے واقعی بدل جاتے ہیں؟ بالکل بدل جاتے ہیں۔ جب انسان سادہ زندگی اپناتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے دماغ کی پوری وائرنگ بدل جاتی ہے۔ مطلب وہ مزید کی ہوس سے نکل آتا ہے؟ جی، وہ مسلسل مزید چاہیے کی نفسیاتی دوڑ سے باہر نکل آتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے خوش رہنے کے لیے ان بے شمار چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جن کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا۔ واہ، کیا کمال کی وضاحت ہے یہ!
اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کے انتخاب اندھی خواہشات کی قید سے آزاد ہو کر شعوری بصیرت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو فاروق صاحب کی یہ تحریر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ذوق انتخاب محض کوئی فلسفیانہ اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاموش رہنما ہے۔ ایک ایسا خاموش رہنما جو واقعی ہر موڑ پر آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک ایسا ساتھی جو کسی چوراہے پر شور نہیں مچاتا، جو آپ کو زبردستی کسی راستے پر نہیں دھکیلتا، لیکن جو خاموشی سے آپ کے ہر عمل، آپ کی ہر سوچ اور آپ کے ہر نتیجے میں اپنا رنگ گھول دیتا ہے۔ بالکل صحیح، اور مصنف نے اس کا جو نچوڑ پیش کیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں اور گھروں میں نئی نسل کو صرف ڈگریاں اور چیزیں دینے کے بجائے صحیح انتخاب کا شعور دے دیں تو ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں وسائل کم بھی ہوں تو کردار اور سکون کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس تحریر کا وہ جملہ واقعی تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے کہ آج کی دنیا میں سب کچھ دستیاب ہے مگر صحیح انتخاب نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ سب کچھ دستیاب ہے مگر صحیح انتخاب نایاب ہوتا جا رہا ہے، اور اس مضمون کا اختتامیہ جو انسان کی پوری حقیقت کو ایک سطر میں بیان کر دیتا ہے کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو اس کے پاس ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو وہ منتخب کرتا ہے۔ بالکل یہی وہ حتمی پیمانہ ہے جس پر ہماری ہستی کو تولا جائے گا۔ تو اس گہری اور مفصل گفتگو کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑیں جو آج رات انہیں سونے سے پہلے سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی ضرور۔ آج ہم نے یہ تو جان لیا کہ ذوق انتخاب ہمارے ماحول، بچپن کی تربیت، دوستوں اور ہمارے شعور سے بنتا ہے۔ ہم نے چمکدار اندھیرے کی بھی بات کی اور خود احتسابی کی، لیکن ذرا اپنے روزمرہ کے ان فیصلوں پر غور کیجئے جو آپ ہر گھنٹے کر رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی یہ فیصلے خود کر رہے ہیں، یا پھر ہم نے اپنی مرضی، اپنے انتخاب کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے ذوق انتخاب کی ڈور کسی نامعلوم الگوریدم کے ہاتھ میں ہو جو یہ طے کر رہا ہو کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے، کیا محسوس کرنا ہے اور کیا خریدنا ہے؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ سوچئے گا ضرور کہ آپ کے اندر کا وہ خاموش رہنما اب آپ کی آواز سن رہا ہے یا کسی اور کی، اور کہیں وہ دھندلا جی پی ایس آپ کو کسی نئے اور مزید چمکدار اندھیرے کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا۔ فیصلہ بہرحال آپ کا ہے۔